امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ مکہ کی طرف جاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمدان نامی پہاڑ کے پاس سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلتے رہو، یہ جمدان ہے، مفردون سب کر لیں گے۔ انہوں نے کہا مفردون، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول مفردون کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ذکر کرنے والوں کی تلاش میں راستوں میں پھرتے رہتے ہیں، پھر جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کو پا لیتے ہیں تو ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں آؤ ہمارا مقصود مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ان کے گرد اپنے پروں کے ساتھ قریب ہو کر آسمانی دنیا یعنی پہلے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے پس ان کا رب اللہ تعالیٰ ان سے دریافت کرتا ہے جبکہ وہ سب چیزوں سے باخبر ہے میرے بندے کیا کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے جواب میں عرض کرتے ہیں کہ وہ آپ کی تسبیح پڑھتے ہیں، آپ کی کبریائی بیان کرتے ہیں، آپ کی حمد کرتے ہیں اور آپ کی بڑائی کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر انہوں نے مجھے دیکھا ہوتا تو ان کی کیفیت کیسی ہوتی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عرض کرتے ہیں اگر انہوں نے آپ کا دیدار کیا ہوتا تو آپ کی عبادت اور بھی زیادہ کرتے، آپ کی بڑائی بہت زیادہ بیان کرتے اور آپ کی تسبیح اور زیادہ کثرت سے کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ مجھ سے کیا طلب کر رہے ہیں؟ وہ عرض کرتے ہیں وہ آپ سے جنت مانگ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے اسے دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتے نہیں واللہ اے رب انہوں نے اسے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر انہوں نے اسے دیکھا ہوتا تو ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ وہ عرض کرتے ہیں اگر انہوں نے اسے دیکھا ہوتا تو اس کے اور بھی زیادہ خواہش مند ہوتے، اس کی خاطر ان کی تڑپ مزید زیادہ ہوتی، اس کے متعلق ان کی آرزو بہت زیادہ بڑھ جاتی۔ اللہ تعالیٰ دریافت فرماتے ہیں وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں وہ دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کیا انہوں نے اس کو دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں نہیں اللہ واللہ قسم ہے آپ کی اے میرے رب انہوں نے اس کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اسے دیکھ لیتے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی؟ فرشتے جواب میں عرض کرتے ہیں اگر انہوں نے دیکھا ہوتا تو اس سے دور ہونے میں سب سے آگے ہوتے اور سب سے زیادہ خوفزدہ ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ، میں گواہی دیتا ہوں کہ بلا شک و شبہ میں نے انہیں معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ عرض کرتا ہے کہ فلاں شخص ان میں سے تو نہ تھا بلکہ وہ کسی کام سے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایسی مجلس میں داخل ہوا کہ ان کا ہم مجلس محروم نہیں رہتا۔ اللہ کریم ہم ناکاروں کو بھی، ہم خطا کاروں کو بھی، سیاکاروں کو بھی اس قسم کی مجالس میں بیٹھنے کی توفیق دے اور اسی طرح کی مجلس والوں میں شامل فرمائے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ بلا شک و شبہ میں نے انہیں معاف فرما دیا۔ آمین ثم آمین۔ یہ جو حدیثیں ساتھ آپ کو بتاتی ہوں اسی لیے کہ جو ہم اذکار کریں، جو ہم ذکر کریں، کم از کم ہمیں معلوم ہو کہ اس کا کیا بینیفٹ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن، اس کا کلام، اس کی تسبیحات سب میں ثواب ہی ہے، لیکن ہم بس ثواب کہہ کے آگے گزر جاتے ہیں۔ جب ہمیں اس کے بارے میں تفصیلات معلوم ہوتی ہے تو پھر ہمارے دل میں مزید شوق پیدا ہوتا ہے اس کام کی کرنے کو۔ اور جیسا کہ میں بارہا آپ کو یاد دہانی کروا رہی ہوں کہ ابھی ایسا کوئی ذکر، کوئی ایسا کام ہم نہیں سیکھ رہے جس کے کرنے کے لیے ہمیں بہت وقت، بہت پیسہ یا بہت سی اس کے ساتھ شرائط چاہیے۔ ذکر مومن کی زبان پاک ہے، وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کو کر سکتا ہے۔ جیسے شروع کی کلاس میں ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر کام سے مراد صرف نیکی کے کام نہیں ہے، جیسے نماز کے لیے وضو کرنا یا نماز پڑھنا یا قرآن پڑھنے کے لیے گھر کے روزمرہ کے جو آپ کام کرتے ہیں اس سے پہلے بھی بسم اللہ، اور ہم نے دیکھا تھا کہ اس کا اجر و ثواب کاؤنٹنگ سے ہماری باہر نکل گیا تھا۔ ٹھیک ہے، 19 حروف کی وہ ایک چھوٹی سی آپ آیت کہہ لیں
اور 19 حروف کو آپ دیکھیں 10 سے ضرب دیں تو 1900 تو ویسے ہی ایک دفعہ پڑھنے کی نیکی کا اجر تھا، اور اس کے بعد آپ دن میں 50 کام کرتی ہیں، 60 کام کرتی ہیں، آپ اس میں اس کو 50 کا بھی کاؤنٹنگ کریں تو ہماری کاؤنٹنگ سے باہر ہے۔ تو ایک دن کی اگر ہم 50 کرتے ہیں اور پھر ایک ماہ کی اور پھر ایک سال کی اور پھر اگر ہماری جتنی زندگی ہے اللہ بہتر جانتا ہے، اس کے ساتھ جب اس سے ہم کاؤنٹنگ کرتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ فرشتے ہی اس کا حساب کر سکتے ہیں، اور پھر اللہ چاہے تو اس کو 700 گنا یا 1,00,000 یا اور پہاڑ کے برابر بنا دے تو ہم وہاں آ کے ہماری عقلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب آج جو دیکھیں گے وہ ہے 1/3 قرآن کے برابر جس کا ثواب ہے، اور وہ ہے سورۃ اخلاص۔ امام مسلم نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے ایک شخص اس بات کی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ رات میں 1/3 قرآن پڑھ لے؟ انہوں نے عرض کیا، وہ 1/3 قرآن کیسے پڑھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت نقل کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک فوجی دستے کا امیر بنا کر بھیجا، وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تھے اور قل هو اللہ احد کے ساتھ تلاوت ختم کرتے۔ جب لوگ واپس آئے تو انہوں نے اس بات کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ لوگوں نے ان سے دریافت کیا تو کہنے لگے، کیونکہ وہ رحمان کی صفت ہے اور میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں بتلا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سورۃ اخلاص کو جو پڑھتا ہے دھیان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کی قرات کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ پھر اس کی محبت کا جنت میں دخول بھی ہوتا ہے، داخل بھی ہوتا ہے ایسا بندہ۔ امام داری نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ ایک شخص نے کہا، واللہ یقیناً میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اس سے محبت نے تمہیں جنت میں داخل کروا دیا ہے۔ تو یہ ایک مختصر سا عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، آسان سا عمل ہے۔ الحمدللہ سب کو سورۃ اخلاص آتی ہے، پھر بھی ہم ایسے کام سکھانے سے پہلے تلفظ ٹھیک کرتے ہیں۔ جو ہمارا دوسرا لیکچر ہے اس میں ہم تجوید کے ساتھ پہلے تلفظ ٹھیک کرواتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ سنتے ہیں، اور الحمدللہ ہماری بہنیں بہت شوق اور ذوق سے کر رہی ہیں۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کتنی مسٹیک نکلی ہے سورۃ اخلاص کے ہی پڑھنے میں، اور احساس ہوا ہے کہ ہم تو سورۃ اخلاص بھی صحیح نہیں پڑھ پا رہے تھے۔ پھر اس کے بعد اس کی تفسیر بھی، اور اس کے بعد پھر ہم حفظ کرواتے ہیں۔ اور اب جو یہ ہمارے لیکچر ہیں وہ کیا ہے کہ آپ اس کا جتنا زیادہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم بتائیں گے کہ اس کو رات کو بھی پڑھنا ہے۔ آپ ایک دفعہ کی بھی اگر کاؤنٹنگ کریں، اب میں کاؤنٹنگ کے اس میں نہیں جاؤں گی، آپ دیکھیں کہ اس میں کتنے حروف ہیں اور ایک حرف کا بدلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 10 کے برابر ہے۔ اور اگر آپ اس کو دن میں 5 دفعہ بھی پڑھتے ہیں، چلے رات کو سوتے وقت ایک ہی دفعہ پڑھتے ہیں، چلے جو صبح شام کی دعائیں اس پہ ہم آئیں گے، اس کو ریگولر اپنائیں۔ جو 2 ٹائم بھی پڑھتا ہے تو پھر اس کا حساب دیکھیں، ایک دن کا، ایک ہفتے کا، ایک ماہ کا، ایک سال کا، اور جب تک آپ کی زندگی ہے اس سالوں تک اس کو لے کے چلے جاتے ہیں۔ میرا رب بہتر جانتا ہے، اس کی ہم کاؤنٹنگ کرنے سے بالکل فیل ہو جاتے ہیں۔ اصل چیز ہے خلوص، اخلاص، نیت، اور اس سے بڑی چیز کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، اس کی کتنی فضیلت ہے، اس کا کتنا فائدہ ہے۔ تو ہماری خاص طور پہ گھریلو خواتین چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، جیسے سورۃ فاتحہ میں میں نے بتایا تھا کہ آپ جگ میں سے پانی ڈال دیا گلاس میں تو اتنی دیر میں بھی آپ سورۃ فاتحہ پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے لیے آپ کو باوضو ہونا ضروری نہیں ہے، قبلہ رخ ہونا بھی ضروری نہیں ہے، اور جائے نماز بچھانا بھی ضروری نہیں ہے۔ آپ کا مومن کا زبان پاک ہے تو آپ زبانی تو ذکر کر سکتے ہیں۔ آپ اتنی دیر میں اگر آپ کولر میں سے یا کسی جگہ سے پانی جگ میں بھرنے ہیں تو اتنی دیر بھی آپ سورۃ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں۔ شفا ہے، بہت اس کی فضیلتیں ہیں، اس پہ تو اگر بولنے لگیں تو عمریں گزر جائے۔ اگر آپ میں سے کسی نے سننا ہے اس پہ لیکچر تو سورۃ فاتحہ کا میرا لیکچر آپ کو مل جائے گا۔ بس اب آج کا جو ہمارا نیکیوں کے پہاڑ کا جو لیکچر ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے سورۃ اخلاص کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، لیکن سمجھ کر
اور اس پہ عمل کرتے ہوئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.